سیر پور ضلع مظفر گڑھ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مجھے یہاں آنے پر بتایا گیا کہ ماشاءاللہ اس علاقے اور اس مسجد کی تقریباً 500 سال سے بھی زائد تاریخ ہے، بلکہ اس کی عمارت کے حصے بھی 500 سال پرانے ہیں، اور یہاں ایک بادشاہ نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دین کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج گفتگو کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ میں کوشش کروں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تقریباً ہر گوشے پر کوئی نہ کوئی جھلکی میں آپ کی خدمت پیش کر پاؤں۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میں بات شروع کر رہا ہوں کہ گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، مجھے یقین ہے، ہاں یقین ہے، وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز دوستو، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ملک عرب کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حجاز میں دو خاندان بہت مشہور ہیں، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ بنو ہاشم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، اور بنو امیہ وہ خاندان ہے جس خاندان کو رسول اللہ نے رشتہ دیا بھی ہے اور رشتہ لیا بھی ہے۔ یہ میں اسی لیے آپ کے سامنے فرق کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ پہلی بات پر ہی بات ختم کر دیتے ہیں، جی بنو امیہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیاں کی تھیں، اور بنو امیہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا، اور یہ خاندان ایسا تھا، جی ایسا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہمیشہ جاری رہی یا نہیں، اس پر وہ جواب گول مول کر جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ بنو ہاشم حضور پاک سے لڑتے رہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو کہتے جی نہیں، بنو ہاشم تو حضور کا خاندان تھا۔ تو میں نے کہا جی بنو امیہ رسول اللہ کا سسرالی خاندان ہے۔ پھر آپ نے دشمنی میں پیش کرنا ہے حضرت ابو سفیان کو کہ وہ بنو امیہ کے تھے، اسلام لانے سے پہلے لڑتے رہے، تو میں بنو ہاشم کے دو افراد کو پیش کروں گا جو رسول اللہ سے جہاد کرتے رہے، جنگ بدر میں موجود ہیں، اسلام میں حضور پاک علیہ السلام کا لشکر، اور ابو جہل کے لشکر میں حضرت ریج المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عقیل تو جنگ بدر میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چچا بھی کفار کے لشکر میں ہیں۔ تو آپ یہ بات مان لیں گے کہ بنو ہاشم نے حضور پاک کے خلاف جنگ کی ہے؟ تو کہتے ہیں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات بعد میں کلمہ پڑھ کے سچے صحابی اور مسلمان بنے۔ ہم نے کہا جی بالکل میری سر آنکھوں پہ آپ کی بات، لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں، جن کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ بنو امیہ حضور پاک علیہ السلام سے لڑتے رہے، کیا یہ بنو امیہ کے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا؟ کہتے ہیں جی پڑھا تھا۔ انہی لوگوں کی افراد میں اولاد کے اندر ان کی بیٹیاں رسول اللہ کی بیویاں بنی تھیں، ہاں جی بنی تھیں۔ تو میں نے کہا پھر وہ کون سا آپ کے پاس نقطہ موجود ہے جو جنگ کرنے کے باوجود بنو ہاشم کو دشمن خاندان نہیں کہتا، بنو امیہ کو کہتا ہے؟ وہ کوئی نقطہ ہمارے سامنے بھی رکھ دیں بھائی۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ ایمان لائے 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب 100 سال کا کافر کلمہ پڑھے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو جن لوگوں نے رسول اللہ سے جنگ کی ہے وہ مسلمان بن کے صحابہ بنے، اور خدا نے انہیں رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا، وہ آپ کی خدمت میں مجرم آج تک موجود کیوں ہیں؟ تو اس لیے معیار ایک رکھیں، معیار دو نہ رکھیں۔ حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت عثمان غنی 5ویں پشت میں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار، اور ایک پشت میں جا کر ایک ہی نسل بن جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کے والد جن کا نام عفان بن امیہ ہے، یہ جو عفان ہیں یہ حضور پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اس لیے ان کا کوئی اسلام ثابت نہیں ہے۔
حضرت عثمان غنی جب ایمان لائے تھے تو حضرت عثمان غنی پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ کھڑے کیے گئے. ایسے نہیں بلکہ دو قسم کا تعلق حضور سے تھا. ایک ایمان بھی لائے اور دوسرا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے لخت جگر کا رشتہ بھی دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا رشتہ ان کو دیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں ویسے حضرت رقیہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں. جیسے وہ لخت جگر نور نظر ہیں ویسے یہی لخت جگر اور نور نظر ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری صاحبزادی ہیں. حضور پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں میں پہلی کا رشتہ حضرت ابو العاص سے ہے اور دوسری کا رشتہ حضرت عثمان سے ہے. یہ 2 بیٹیاں وہ ہیں جن کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ دوسری کا ہو رہا ہے اور پہلی کا حضرت ابو العاص سے ہے. یہ دونوں ایک بات پہ مشترک ہیں. وہ کیا ہے کہ ابو العاص بن ربیع جو حضور کے پہلے داماد ہیں وہ بھی بنو امیہ ہے اور حضرت عثمان جو حضور پاک کے دوسرے داماد ہیں یہ بھی بنو امیہ. اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں یہ بات درجہ پروف تک بات چاہ کے اتھنٹک ہو چکی ہے کہ حضرت عثمان کو رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں ملی یک کے بعد دیگرے 2 لخت جگر نور نظر کے خاوند ہیں. میرے دوستو حضور پاک کی صاحبزادیاں تو 4 ہیں ان میں 3 کا رشتہ تو بنو امیہ خاندان میں ہو گیا ہے. ایک حضرت فاطمہ الزہرا ہے جو بنو ہاشم میں ہوا ہے. تو یہ ان کا منہ بند ہو جانا چاہیے جو بنو امیہ کے خاندان پر اعتراض کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ بنو امیہ ایسے تھا جی ایسے تھا جی ایسے تھا. او بھائی ایسے ہوتا تو حضور پاک 3 رشتے اس خاندان کو نہ دیتے. دوسری بات یہ جو رشتے حضور پاک علیہ السلام نے بیٹیوں کے دیے ہیں یا بیویوں کا رشتہ لیا ہے اس بارے میں حضور پاک کا کسی سے مشورہ بھی ہوتا تھا یا اتفاقی طور پر رشتے دے دیے یا لے لیے جاتے تھے؟ کیا اکابرین قوم سے مشورہ ہوتا تھا یا اکابرین خاندان سے مشورہ ہوتا تھا یا یہ فیملی میٹر تھا یا پرسنلی طور پہ رسول اللہ ڈیسائیڈ کر کے اکیلے طور پہ دیتے تھے؟ تو حدیث پاک میں اس کا جواب موجود ہے. طبرانی الاوسط میں حدیث پاک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. کہ میں نے اپنی بیویوں کا رشتہ لیا ہے بطور شادی کرنے کے لیے یا اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ دیا ہے داماد بنانے کے لیے. جبرائیل امین آئے ہیں اللہ کا حکم دیا ہے تو میں نے رشتہ لیا ہے یا رشتہ دیا. یہ طے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنو ہاشم کے لیے جبرائیل علیہ السلام 1 بار رشتے کی بات لے کر آئے اور بنو امیہ کے لیے 3 بار رشتے کی بات لے کر آئے. تو اس لیے حضرت عثمان غنی کے خاندان پر اس طرح کا اعتراض قابل قبول نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 صاحبزادیاں ملی ہیں یہ صاحبزادیاں کون ہیں؟ ان کا پہلے کہیں نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کہیں رشتہ طے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا معاملہ ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ اپنے چچا کے بیٹوں سے کر دیا تھا. اپنے چچا ذات بھائی جو لگتے تھے رشتہ دار ابو لہب کے 2 بیٹے. ابو لہب کون ہے؟ حضور پاک کا چچا ہے, نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے. ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب کہتے ہیں آگ کی روشنی اور چکھا کو, آگ کی چنگارے کو. اور ابو لہب یہ آگ کے چنگارے کی طرح خوبصورت تھا. رواج بدل گیا ہے, آج کل کسی کو خوبصورتی بتانے کے لیے چاند کا ٹکڑا کہتے ہیں, اس زمانے میں خوبصورتی بتانے کے لیے آگ کا ٹکڑا کہتے تھے. تو ابو لہب کی خوبصورتی کی بنیاد پہ جو اس کی جسمانی خوبصورتی تھی اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا, ورنہ نام عبد العزیٰ ہے. پیدائش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے خوشی منائی تھی. اس نے رشتہ اللہ کے رسول سے مانگا, 2 صاحبزادیوں کا رشتہ بطور نکاح کے ہو گیا تھا, ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی. اللہ کے رسول پہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ نے جو توحید غار حرا میں بیٹھ کے جبرائیل امین کے ذریعے تبلیغ سنی ہے
اب وہ اپنے خاندان تک محدود نہیں بلکہ اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ اپنے خاندان تک بھی اس کا اعلان کر دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام فاران کی چوٹی پہ جمع ہوئے اپنے لوگوں کو لے کر، اور ادھر اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر دے مارا۔ آپ واقعہ سنے ہوئے ہیں، میں ایک استدلال کرنے لگا ہوں۔ یہ وجہ عداوت بنی اور لڑائی پڑ گئی۔ ابو لہب گھر آیا، گھر آ کے اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ مجھے منہ نہ لگا۔ ابو کیا ہوا؟ آپ نے کہا ہم نے کون سا حق کھایا؟ کہا حق یہ ہے کہ تم نے محمد کریم، یہ میں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نہ کہا، انہوں نے کہا جو تم نے اس سے رشتہ لیا ہے وہ رشتے پر میں راضی نہیں ہوں۔ ابو کل تک تو آپ راضی تھے، رشتے کرانے میں بڑے آپ تھے، معاملہ آپ نے طے کیا، اب کون سی ایسی بات ہو گئی کہ آپ راضی نہیں ہیں؟ کہا جی میں راضی نہیں ہوں، میرا اختلاف آ گیا ہے۔ توحید کے مسئلے پہ اس نے اعلان کیا، ہمارے بتوں کی خدائی کا اس نے جو ہے نا انکار کر دیا ہے، لہٰذا آپ کو اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ بیٹے باپ کی ہاں میں ہاں ملا کے کہتے ہیں بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جی اگر میری اولاد ہو جاؤ برسر چوک جا کر اسے کہہ دو کہ ہم نے تیری بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ یہ دونوں آئے ہیں، گھر بھی نہیں آئے، تنہائی بھی نہیں ڈھونڈی، اکیلے خلوت میں بات بھی نہیں کی، چوک برسر چوک آ کر صحن بیت اللہ میں آ کر جب مجمع جمع حضور پاک علیہ السلام کے منہ پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بیٹیوں کو نہیں لینا، چل ہم آپ کی بیٹیوں کو نعوذ باللہ طلاق دیں۔ آپ مجھے بتائیں دنیاوی لحاظ سے یہ کسی کی توہین کرنے کے لیے کم ترتیب ہے، لیکن رسول اللہ کی توہین کا تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کا دفاع تو اللہ نے کرنا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ناکام کوشش تو کی ہے نا، کیا سے کیا نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر دونوں بیٹیوں، رسول اللہ کا دل کتنا دکھا ہوگا، جن کے سینوں میں والد والا دل ہے نا، یہ جو بیٹیوں کے باپ ہیں، ذرا وہ بولیں۔ آپ بتائیں ایمان سے کہ جب بیٹیوں کی طلاق وہ بھی علیحدگی میں نہیں، چوک میں آ کر یہ بات کر دی جائے تو والد کے لیے دل پر رنجیدگی کا کیا مقام ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، رب العزت نے حضور پاک کی پریشانی کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دی ہے اور ان دونوں صاحبزادیوں کے نکاح کا انتظام فرمایا۔ حضرت عثمان غنی ان میں سے پہلی حضرت رقیہ کے خاندان، یہ حضرت رقیہ حضرت عثمان کو ملی ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیں، جب حضرت عثمان غنی نے یہ بچی کا رشتہ لیا ہے اور گھر میں جا کر بطور بیوی بسا لیا ہے تو ظاہری بات ہے سب کے سامنے یہ رشتہ ہوا ہے، تو کفار میں ابو لہب کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ جس بچی کا رشتہ ہم نے چھوڑا اس کو بڑی عزت سے بیاہ کے لے جایا جائے۔ تو اس شخص نے عقبہ بن ابی معیط اور حضرت عثمان کے چچا، یہ دونوں حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں، ان کو کہا کہ اس عثمان کو تم اپنے گھر میں رکھو گے جس نے ہمارا چھوڑا ہوا رشتہ لیا اور ہمارے بتوں کے خلاف محاذ بنانے والے کا ساتھ دیا، اس طرح کی بات۔ تو چچا نے حضرت عثمان پہ جو ظلم کیے ہے نا، وہ ظلم کرتے کرتے تھک جاتا، لیکن حضرت عثمان ظلم سہتے نہ تھکتے، صرف مطالبہ ایک ہی ہوتا کہ عثمان آپ اس کو طلاق بھی دے دیں اور اس دین کو بھی چھوڑ دیں۔ جی میں نے نہیں مانا۔ جب ظلم اور تشدد کی انتہا ہوئی نا تو پھر معاشی بائیکاٹ کا سوچا۔ معاشی بائیکاٹ کیا تھا؟ جتنا بل موجود ہے ان کے لین دین کا وہ سارے ان سے کھینچ لیا گیا، جو رجسٹر موجود ہے لوگوں سے لینے دینے کا کھینچ لیا گیا، جو تجارت کے معاملات ہیں مال ہٹا دیا، بھئی آپ کو ہمارے بھائی کی وجہ سے ملا، یعنی حضرت عثمان کے والد کی فلاں فلاں، حتیٰ کہ جو حضرت عثمان غنی کی 7 معاملات جو والدہ کا ہے، آپ حیران ہو جائیں۔ والدہ کا کلمہ تو بہت بعد ثابت ہے، شروع میں والدہ اتنی ناراض ہوئی کہ حضرت عثمان کو کہا میں تجھ سے بولتی رہی ہوں، یہ جا رہا ہوں ماموں کے گھر، اپنے بھائی کے گھر جا کر بیٹھوں، اور بعض روایتوں میں 2 مہینے اور بعض میں 2 ہفتے تک واپس جاؤ۔ اب مجھے بتائیں باپ سر پہ نہ ہو، چچا اور خاندان کے لوگ تجارت سے محروم کر دیں، ماں بھی منہ پھیر لے، معاشرے میں کوئی اپنوں میں ساتھ دینے والا نہ ہو، حضرت عثمان غنی نے ایک لمحہ نہیں سوچا کہ یہ رشتہ لیا ہے تو میرے لیے مصیبتیں کھڑی ہو۔ جی رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا پاس کیسے نبھایا،
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دامن کیسے بھرا ہے آپ اندازہ لگیں. ورنہ موجودہ معاشرے میں کسی کے ساتھ یہ ہو جائے تو سارے اسے یہ کہیں گے اے ران تیری ہے تو تیرا کم خراب تھی. یہ سوچوں کہ لوگوں نے بھی جا کر سوچوانے کی کوشش عثمان سے کروائی ہوگی، لیکن عثمان با حیا کی ذات پہ قربان ایک لمحہ کے لیے یہ بات برداشت نہیں کی کہ حضرت عثمان پر رسول اللہ کے رشتے کی وجہ سے کوئی حرف آ جائے. جی نہیں، سینہ تان کے مردانگی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان تمام حالات کا مقابلہ کیا. اور جب اس کے بعد جب زمین تنگ ہوتی نظر آئی تو قرآن کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، اگر تمہیں تمہارے دین پر، مذہب و ایمان و اسلام و ایقان پر عمل کرنے نہیں دیا جا، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، تو خدا کی زمین کوئی تنگ نہیں، خدا کی زمین کوئی چھوٹی نہیں ہے. تم اس سے ہجرت کر کے دوسری جگہ اپنے ایمان اپنے اعمال کی حفاظت کر سکتے ہو. جی حبشہ ہجرت کرنی چاہیے. اب توجہ رکھنا، میں آپ کے سامنے